بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبے میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے جو اس کی شایانہ شان ہوتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، جسے اللہ راہ دکھائے تو کوئی اسے گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ سب سے سچی کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین کام نیک کام ہے، اور ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، میں اور قیامت دونوں اس قدر نزدیک ہیں جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہیں، اور جب آپ قیامت کا ذکر کرتے تو آپ کے دونوں رخسار سرخ ہو جاتے، اور آواز بلند ہو جاتی، اور آپ کا غصہ بڑھ جاتا، جیسے آپ کسی لشکر کو ڈرا رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں ہوشیار رہو، دشمن تم پر صبح میں حملہ کرنے والا ہے یا شام میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، جو مرنے کے بعد مال چھوڑے تو وہ اس کے گھر والوں کا ہے، اور جو قرض چھوڑے یا بال بچے چھوڑ کر مرے تو وہ میری طرف یا میرے ذمہ ہے، اور میں مومنوں کا ولی ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1578۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر، تمہارے بادشاہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا، اور تمہارے لیے سونا اور چاندی اللہ کی راہ میں دینے سے بہتر، اور اس بات سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن کا مقابلہ کرو اور ان کی گردنیں کاٹو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹیں۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آدمی کوئی ایسا عمل نہیں کر سکتا جو اللہ کے عذاب سے نجات دینے میں اللہ کے ذکر سے بڑھ کر مؤثر ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3790۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کا پتہ نہ دوں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3825۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید احادیث، اسلامی تعلیمات اور دل کو سکون دینے والے پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں۔ اور اگر آپ کسی حدیث کے بارے میں ہم سے سوال کرنا چاہتے ہیں یا اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو برائے کرم ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، ہم آپ کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ حاضر ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔